دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان میں موجود شاہراہ قراقرم کے بارے میں بتائیں گے۔ 7 عجائبات عالم کی فہرست میں اگر 8ویں عجوبے کو شامل کیا جا سکتا ہے تو وہ شاہراہ قراقرم کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ حویلیاں سے شروع ہو کر درہ خنجراب تک 806 کلومیٹر طویل یہ عظیم شاہراہ انجینئرنگ کا شاہکار اور پاکستان کی تجارتی، معاشی اور دفاعی شاہراہ ہے۔ یہ راستہ کوئی نیا نہیں ہے۔ صدیوں سے کارواں اس راستے سے چائے، پورسلین اور سلک خچروں پر لاد کر چین سے گلگت لاتے تھے، جہاں سے بارٹر سسٹم کے تحت سونا، جواہرات اور مسالہ جات لے جاتے تھے۔ اس سفر کے دوران پہاڑوں سے گر کر لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے یا پھر اکثر ڈاکوؤں کے ہاتھوں جان و مال گنوا بیٹھتے تھے۔ اس قدیم اور پرخطر راستے کو ایک شاہراہ میں تبدیل کرنا کوئی معمولی یا آسان کام نہیں تھا۔ اس کام کی دشواری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابتدائی طور پر ایک یورپی فرم کو یہ کام دیا گیا۔ اس فرم کے انجینئروں نے علاقے کا فضائی جائزہ لینے کے بعد ان سنگلاخ پہاڑوں اور چٹانوں کے درمیان کسی سڑک کی تعمیر کو ناممکن قرار دے دیا۔ اس کے بعد پاکستان نے یہ کام پڑوسی ملک چین کی مدد سے خود انجام دینے کا عزم کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان 1966 میں ایک معاہدے کے بعد اس ناممکن کو ممکن بنانے کا آغاز ہوا۔ اس کام کی عظمت اور وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 15,000 پاکستانی اور 9500 چینی ماہر اور کارکنان اس کام میں بیک وقت مصروف عمل تھے۔ اس میں 24 بڑے پل، 70 چھوٹے پل اور 1708 آبی گزرگاہیں ہیں۔ طویل پہاڑی سلسلوں کے سینے میں شگاف ڈال کر شاہراہ بنانے کے لیے 8,000 ٹن ڈائنامائٹ استعمال کیا گیا اور تقریباً 30 ملین کیوبک میٹر پہاڑی چٹانوں کو راستے سے ہٹایا گیا۔ اس کی تعمیر میں 80 ملین کلوگرام سیمنٹ استعمال ہوا۔ تعمیراتی ساز و سامان اور مشینری کو مطلوبہ مقام تک پہنچانے کا کام پاک فضائیہ نے انجام دیا۔ بعض مقامات اس قدر دشوار تھے کہ ایک مہینے میں محض چند میٹر سڑک ہی بن پائی تھی۔ بالآخر وہ دن بھی آیا جب یہ شاہراہ تکمیل کو پہنچی اور ایک ناممکن کام انسان کے بلند حوصلہ کے باعث ممکن ہوا، مگر اس دوران 408 افراد ہلاک اور 314 شدید زخمی ہوئے، جبکہ معمولی زخمیوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ یہ شاہراہ انسانی ہمت، محنت اور اعلیٰ صلاحیتوں کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اس شاہراہ پر سفر کرنا ہر پاکستانی کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ ایک یادگار سفر ہوتا ہے۔ سارا راستہ خوبصورت مناظر، بلند و بالا پہاڑی سلسلوں، مچلتے دریاؤں اور دنیا کی چند بلند ترین چوٹیوں کے درمیان سے گزرتا ہے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس شاہراہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر اسلام آباد سے سفر کا آغاز کریں تو پشاور روڈ یعنی کہ جی ٹی روڈ پر سفر کرتے ہوئے 48 کلومیٹر کے فاصلے پر تاریخی شہر حسن ابدال آئے گا، جو کہ سکھوں کے گردوارے پنجہ صاحب کی وجہ سے عالمی شہرت رکھتا ہے۔ یہاں سے دائیں جانب مڑے تو تقریباً 1 گھنٹے بعد حویلیاں آ جاتا ہے، جو کہ فوجی چھاونی کے باعث مشہور ہے، جہاں سے شاہراہ قراقرم کا آغاز ہوتا ہے۔ حویلیاں سے اور ہری پور سے گزرتے ہوئے ایبٹ آباد آ جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا شہر ہے۔ اس کی وجہ شہرت پاکستان آرمی کی کاکول اکیڈمی اور پرفضا مقام ٹھنڈیانی ہے، جہاں سے ایک خوبصورت راستہ نتھیا گلی سے ہوتا ہوا مری تک جاتا ہے۔ ایبٹ آباد سے محض 26 کلومیٹر کے فاصلے پر پائن کے درختوں میں گرا مانسہرہ ہے، جہاں سے ایک راستہ وادی کاغان کی طرف نکلتا ہے، مگر ہمارا سفر آگے کی طرف ہے۔ مانسہرہ سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر بٹگرام سے گزرتے ہوئے تھاکوٹ کا پل آتا ہے، جو کہ دریائے سندھ پر قائم پہلا پل ہے۔ اس پل کی ایک طرف ضلع مانسہرہ اور دوسری جانب ضلع سوات ہے۔ یہاں سے شاہراہ قراقرم کا اصل ایڈونچر شروع ہوتا ہے۔ فلک بوز چٹانوں کے ساتھ چمٹی سڑک پر چلتے ہوئے بیچ در بیچ موڑ اور ساتھ دوسری طرف گہری کھائی میں کہیں خراما بہتے اور کہیں سیلابی انداز میں پہاڑوں سے سر ٹکراتا دریائے سندھ۔ دوران سفر سامنے سے کوئی گاڑی یا ٹرک آ جائے تو اسے کراس کرتے ہوئے جو مسافر کھائی کی جانب ہو، اس کی سانس رک سی جاتی ہے کہ چند انچ کے فاصلے پر گہری کھائی اسے اپنی طرف بلاتی محسوس ہوتی ہے۔ مگر اس شاہراہ پر سفر کرنے والے ڈرائیوروں کی مشاکی کی تعریف نہ کرنا بھی زیادتی ہوگی، جو کہ گھنٹوں مسلسل ان دشوار گزار راستوں پر سفر کرتے ہیں اور یہاں حادثے کی شرح بہت کم ہے۔ شاہراہ قراقرم پر سفر کرتے ہوئے بعض مقامات پر کھائی کی جانب سرسبز مقامات نظر آتے ہیں۔ یہ مقامی لوگوں کے کھیت ہیں اور مزید غور سے دیکھنے پر کچھ کچے مکانات اور ان کے مکین بھی نظر آئیں گے، مگر ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا ہے کہ بنیادی ضروریات کے بغیر یہ لوگ یہاں کیسے زندگی بسر کرتے ہوں گے۔ ان پہاڑوں میں بسنے والے لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ شاہراہ قراقرم بننے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ ان کے گاؤں کے علاوہ بھی دنیا میں اور لوگ بستے ہیں۔ تھاکوٹ سے محض 28 کلومیٹر کے فاصلے پر بشام آتا ہے۔ یہاں ایک تاریخی قلابی سڑک سے نظر آتا ہے اور یہاں سے ایک راستہ شانگلہ پاس کے ذریعے سوات جا نکلتا ہے۔ بشام میں کئی ہوٹل اور ریسٹورنٹ کے علاوہ ایک بڑا بازار بھی ہے، جو کہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ اس شہر کو شاہراہ قراقرم پر سفر کرنے والی ٹرانسپورٹ کے لیے مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ یہاں گاڑیاں کافی دیر رکتی ہیں
شام کے بعد پٹن کومیلا اور سازین کے دشوار گزار علاقے آتے ہیں۔ پھر اچانک ماحول اور منظر تبدیل ہو جاتا ہے اور سفر ایک کھلے علاقے میں شروع ہوتا ہے۔ پہاڑی دیواروں سے چمٹے کھائی کے قریب سے 7 سے 8 گھنٹے کے سفر کے بعد یہ وسعت بلی لگتی ہے۔ یہاں کچھ گرمی کا احساس بھی ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کے گرم ترین علاقوں میں سے ایک چیلاس نزدیک ہی ہے۔ چیلاس میں کئی ہوٹل اور ایک خاصا بڑا بازار ہے جہاں کافی چہل پہل نظر آتی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے یہاں گندھارا تہذیب کے کچھ آثار بھی دریافت کیے ہیں۔ چیلاس سے ایک راستہ تاریخی بابوسر ٹاپ سے گزر کر وادی کاغان کی طرف نکلتا ہے۔ چیلاس سے شاہراہ کراکرم پر سفر کرتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹے بعد رائے کوٹ کا پل آئے گا، جہاں پہاڑ کی بلندی سے چمٹا ہوا ایک خطرناک راستہ ناگا پربت کی خوبصورت وادی فیری میڈوز جاتا ہے، جسے اپنے حسین مناظر کے باعث پریوں کی چراگاہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رائے کوٹ سے تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد اگر دائیں جانب نظر رکھیں تو آپ کو 8126 میٹر بلند پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی ناگا پربت بھی نظر آ سکتی ہے۔ یہاں سے مزید 1 گھنٹہ کے سفر کے بعد جگلوٹ کی وادی آتی ہے۔ یہاں کثیر تعداد میں فوجی جوان نظر آتے ہیں، اس لیے کہ یہاں سے ایک راستہ ضلع استور سے ہوتا ہوا کارگل کی طرف نکلتا ہے۔ یہی راستہ عظیم سطح مرتفع دیوسائی اور خوبصورت وادیوں ترشنگ روپل کو بھی جاتا ہے۔ راما جھیل کے لیے بھی یہی راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا دل تو اسی طرف جانے کو چاہتا ہے، مگر آپ کو شاہراہ کراکرم کی سیر کروانی ہے اور خنجراب تک لے کر جانا ہے تو ہم جگلوٹ پر رکے بغیر آگے بڑھتے ہیں۔ جگلوٹ سے آگے بڑھتے ہی کچھ فاصلے پر دریائے گلگت اور دریائے سندھ کے ملاپ کا خوبصورت منظر نظر آتا ہے۔ اب کراکرم پر سفر کرتے ہوئے سندھ کے بجائے دریائے گلگت ہمارا ہم سفر ہوگا اور یہ گلگت تک دائیں جانب نظر آتا رہے گا۔ جگلوٹ سے گلگت کا فاصلہ 50 کلومیٹر ہے، مگر اس سے پہلے ایک ذیلی سڑک دائیں جانب وادی اسکردو کی طرف جاتی نظر آتی ہے۔ یہ شاہراہ اسکردو ہے۔ گلگت شاہراہ کراکرم کے ساتھ سب سے بڑا شہر ہے اور یہاں بڑی تعداد میں ہوٹل اور ریسٹورنٹ موجود ہیں۔ ایک بڑا بازار بھی گلگت کی رونق میں اضافہ کرتا ہے۔ یہاں چائنا کا سامان وافر مقدار میں نظر آتا ہے۔ گلگت شاہراہ کراکرم کے عین اوپر نہیں بلکہ ایک ذیلی سڑک شاہراہ کراکرم سے اسے ملاتی ہے۔ یہاں سے 112 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی ہنزا ہے۔ راستے میں دینور کے مقام سے 7788 میٹر بلند ایک اور خوبصورت پہاڑی چوٹی راکا پوشی نظر آتی ہے۔ ہنزا سے ایک راستہ ہسپر اور ہوپر گلیشیئر کی طرف نکلتا ہے۔ ہسپر گلیشیئر آگے جا کے عظیم گلیشیئر بیافو سے مل جاتا ہے۔ یہاں سے آگے گلمت گاؤں آتا ہے۔ گاؤں کے نزدیک ایک گلیشیئر سیاحوں کو دعوت نظارہ دیتا ہے۔ ذرا آگے بڑھیں تو پسو گلیشیئر آئے گا۔ اس گلیشیئر کے تکونے ستون اپنی انفرادیت کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتے ہیں۔ یہاں سے ایک طویل اور دشوار گزار ٹریک وادی شمشال کی طرف جاتا ہے۔ یہ غیر ملکی سیاحوں کا پسندیدہ ترین ٹریک ہے۔ یہاں کے ہائی پورٹر کوہ پیمائی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پسو کے بعد سوست آ جاتا ہے۔ یہاں ایک چیک پوسٹ ہے جہاں سے گزر کر چین کی طرف جاتے ہیں۔ چیک پوسٹ سے کچھ فاصلے پر بلند ترین درہ خنجراب ہے۔ یہ شاہراہ کراکرم کی آخری حد ہے اور یہاں سے آگے صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جن کے پاس چین کا ویزا ہو، اس لیے کہ یہاں سے آگے چین کے صوبے زیزیانگ کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں۔ ہنزا سے خنجراب تک 209 کلومیٹر کا یہ فاصلہ 3 سے 4 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ وادی خنجراب برف سے ڈکی ایک وسیع پرفضا اور یک بستہ وادی ہے۔ یہاں آپ کو یوک بھی گھومتے پھرتے نظر آ سکتے ہیں۔ حویلیاں سے خنجراب تک کا سفر تقریباً 22 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ خطرناک راستوں سے گزرتے ہوئے اب گلیشیئرز، بلند و بالا برف پوش چوٹیوں، آبشاروں اور قدرتی چشموں کا نظارہ کرتے ہوئے دریائے سندھ، دریائے گلگت اور دریائے ہنزا کی سنگت میں سفر کرتے ہوئے خنجراب پہنچنے پر طویل سفر کی تھکان بھول جاتے ہیں۔ اس وادی کو دیکھ کر بے ساختہ لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہ کوئی عام مسکراہٹ نہیں ہے، یہ انہی لوگوں کے نصیب میں ہوتی ہے جو درہ خنجراب پر پہنچتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفارمیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔